آپ کے سارے کالے کرتوت ان کے کھاتے میں کیوں آ رہے ہیں، آپ کی بدنامی ان کے حصے میں کیوں آ رہی ہے۔ اس وجہ سے تو اداروں کا ناخوش ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اداروں کو اور اپوزیشن کو لڑانا چاہتے ہیں، یا اداروں اور اپوزیشن کی لڑائی میں اپنے لیے کوئی عافیت تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کو اپنی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا۔ یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے پاکستان کو پچھلے 2.25 سالوں میں معاشی طور پہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پچھلے 2.25 سالوں میں آپ نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو برباد کر دیا ہے۔ آج پاکستان بین الاقوامی سطح پہ تنہا کھڑا ہے۔ کشمیر کے اوپر ہم کسی کی حمایت حاصل نہیں کر پا رہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ملک میں کسی قسم کی یکجہتی قائم کرنے یا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آپ کا لیول ڈی چوک کے کنٹینر کے لیڈر سے زیادہ نہیں تھا، اور نہ ہے۔ آپ میں یہ صلاحیت نہیں کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ قوم کو یکجا کر سکیں، آپ قوم کے اندر اتحاد پیدا کر سکیں۔ یو آر اے پولرائزنگ فگر۔ آپ قوم میں انتشار تو پیدا کر سکتے ہیں، قوم کو گالیاں تو دے سکتے ہیں، آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جیسے میں نے کہا کہ ہر اس پیمانے پہ جو ناکامی کا ہو سکتا ہے، آپ کلین بولڈ بھی ہو چکے ہیں، آپ سٹمپ آؤٹ بھی ہو چکے ہیں، آپ ایل بی ڈبلیو بھی ہو چکے ہیں، اور آپ کیچ آؤٹ بھی ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب ضد کے ساتھ ضدی بچے کی طرح بیٹ پکڑ کے کریز نہ چھوڑنے کا جو کھیل ہے، یہ نہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا نہ ملک کے حق میں اچھا ہوگا۔ اس وقت پاکستان میں جو ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور آپ کے انرجی کے ایڈوائزر کی بحث میں پوری قوم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے 122 ارب روپیہ ایل این جی کے فیصلے بر وقت نہ کر کے نقصان پہنچایا ہے۔ آپ کی ناکامی اور نااہلی کھل کر قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ نے اور آپ کے وزیر ہوابازی نے پورے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پی آئی اے اور پاکستانی ایئر لائنز پر یورپ میں پابندیاں لگوا کر آپ نے یورپین ایئر لائنز کو بزنس دیا ہے، کیونکہ یورپین شہریت کے مشیر آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں۔ آپ کی کابینہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہی، ان ممالک کے لیے کام کر رہی ہے جن کی دوہری شہریت وہ رکھتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے دوست ملک ہیں، لیکن کوئی دنیا کا ملک اپنے مفاد کو دوسرے ملک کے مفاد کے حق میں سرنڈر نہیں کیا کرتا۔ آج پاکستان کی کوئی ایئر لائن یورپ نہیں جا سکتی جس کی ساری ذمہ داری آپ پر اور آپ کے وزیر ہوا بازی پر عائد ہوتی ہے۔ ایک غیر ذمہ دار بیان نے پوری پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا۔ کون جواب دے گا؟ اسی طرح 400 ارب روپے کا آپ نے آٹے اور چینی کے بحران میں، آٹے اور چینی کے سکینڈل میں آپ نے قوم کو 400 ارب روپے کا نقصان کر دیا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ بی آر ٹی پاکستان کا سب سے بڑا سکینڈل بن چکا ہے، بی آر ٹی پشاور، لیکن آپ کو کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں؟ نیب کہاں ہے؟
یہ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن جو اپوزیشن کا پیچھا کرتے ہیں، یہ سمن بکمن امیون کیسے ہو گئے ہیں، اندھے بہرے اور گونگے کیسے ہو گئے ہیں کہ انہیں حکومت کی میگا کرپشن نظر نہیں آتی؟ اور اب سپریم کورٹ بھی پکار کر کہہ رہا ہے کہ نیب ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے، اور اگر حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہو تو پتہ چلے گا کہ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت عمران خان کی ہے، چونکہ اس نے تمام شعبوں میں مافیاز کو تحفظ دے رکھا ہے اور پال رکھا ہے۔ لہذا میں عمران صاحب کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نہ اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہے، نہ کرسی کے جنگ لڑ رہی ہے، ہم پاکستان بچانے کی اور عوام کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عمران نیازی کی مہنگائی نے پاکستان کے عام شہری کو زندہ مار دیا ہے، اور میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سرکاری ملازم جن کے لیے ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اس مہنگائی میں اپنے بچوں کو روٹی دے سکیں، حکومت فوری طور پہ انہیں 20% تنخواہوں میں اضافہ کر کے ایڈ ہاک ریلیف دے، تاکہ وہ لوگ جو دیانتداری کے ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پالنا چاہتے ہیں وہ اپنے اہل خانہ اور بچوں کی روٹی روزی تعلیم اور صحت کا بندوبست کر سکیں۔ ایسا صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ بار بار آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو گرا دیں، کیا اپوزیشن نے یہ کہا ہے کہ ایک منتخب حکومت کو گرا دیں؟ دوسرے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استعفے آج دیں، کل کی بجائے میں قبول کر لوں گا، اور ایک ہفتے سے زیادہ دھرنا نہیں دے سکتے اسلام آباد کے اندر۔ دیکھیے، وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ ہم آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت گرا دے، اپوزیشن نے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ وزیر اعظم کا اندر کا خوف ہے جو بول رہا ہے۔ اپوزیشن عوام کی طاقت کے ساتھ اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجے گی۔ ہم عوام کی طاقت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم آئین پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ اعلان لاہور جو پی ڈی ایم نے 14 دسمبر کو جاری کیا ہے، وہ قرارداد پاکستان کے بعد ایک اہم ترین قرارداد ہے جس میں مستقبل کے پاکستان کی تصویر پیش کی گئی ہے، اور تمام جماعتوں نے مل کر وعدہ کیا ہے کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم کے خواب کے مطابق ڈھالنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جیل کے اندر ان کے پر تحقیقات ہو رہی ہیں، آپ اسے کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پر اینٹی کرپشن کی طرف سے پہلے تو مقدمات ہو رہے تھے، اب گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، تو کیا ان گرفتاریوں کے اوپر آپ کی تحریک کو نقصان نہیں ہوگا؟ اگر آپ کی مین لیڈرشپ مثلا آپ پکڑے جاتے ہیں، مریم پکڑی جاتی ہیں، تو پھر آپ کی کیا قیادت کون کرے گا؟ دیکھیے، اب یہ بات گرفتاریوں سے اور جھوٹے پرچوں سے آگے چلی گئی ہے۔ پی ڈی ایم کی تحریک عوام کی تحریک بن چکی ہے، کسی لیڈر کی گرفتاری سے اس تحریک میں کمزوری نہیں آئے گی بلکہ مزید تقویت آئے گی۔ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کو حکومت نیب بنانا چاہتی ہے، اور میں ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کے افسران سے کہوں گا کہ وہ پاکستان کے افسر ہیں اور سرکاری کوڈ آف کانڈکٹ کے تابع ہیں، انہیں کسی ہو سکا۔ اگر ادارے پریشان ہوں گے تو ہو سکا، اگر ادارے پریشان ہوں گے تو اس لیے پریشان ہو سکتے ہیں کہ جو ہمارے جوان ہیں اور افسر ہیں وہ اب بجلی کے
گیس کے بل ادا نہیں کر سکتے اس تنخواہ کے اندر جس میں آپ اضافہ کرنے سے قاصر ہیں. اگر ادارے پریشان ہوں گے تو اس وجہ سے ضرور ادارے کے لوگ پریشان ہوں گے کہ مودی کشمیر کو اچک کے لے گیا. مودی نے وہ وار کر دیا جو بھارت 72 سالوں میں نہیں کر سکا تھا. اور عمران احمد نیازی صاحب، آپ کی حکومت خاموش تماشائی بنی، تماشا دیکھتی رہی. اداروں میں یقیناً اس وجہ سے بے چینی ہوگی کہ حکومت کی خارجہ پالیسی اتنی ناکام کیوں ہو گئی کہ ہمیں 17 ووٹ بھی یو این ہیومن رائٹس کمیشن میں کشمیر کے مسئلے پہ قرارداد جمع کرانے کے لیے حاصل نہیں ہو سکے. 3 نام ایسے بتا دیجئے کہ جن کو سن کے ایک عام پاکستانی کو حوصلہ ملے کہ یہ لوگ ہیں، اتنے قابل ہیں کہ یہ ملک کو بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک بھی نام ایسا نہیں ہے. سارے جو پرانے چلے ہوئے کارتوس ہیں وہ سارے لوگ کے جو ناکام ثابت ہو چکے ہیں. ایک سے بڑھ کر ایک نالائق کابینہ کے اندر بیٹھا ہے اور ان کی کارکردگی صرف ایک چیز پر ہے کہ الزام تراشی کیسے کرنی ہے، پگڑی کیسے اچھالنی ہے، بہتان کیسے لگانا ہے. الزام تراشیوں اور جھوٹے الزاموں کے ساتھ آپ حکومت نہیں چلا سکتے. ایسا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا بیانیہ ابو سٹیٹ ہے اور پی ڈی ایم اس کی بیانیے کو فالو کر رہی ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں فوج میرے نیچے ہے. اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا فوج واقعی نیچے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کا کل کا انٹرویو ان کے اندر کے خوف کو ظاہر کر رہا ہے. لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم اندر سے خوف زدہ ہے. چودھری احسن اقبال صاحب، اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ تو کہیں پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ آپ خود عمران خان کو مضبوط کر رہے ہیں، ادروائز وہ کب کے گھر جا چکے ہوتے. کیا ضرورت ہے پبلکلی اوپنلی جلسوں میں آرمی چیف کا نام لینا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لینا؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو ان سے لڑ کے اقتدار لینا چاہتے ہیں. دیکھیے، جیسے کہ نواز شریف صاحب اور پی ڈی ایم اپنے ڈیکلریشن میں کہہ چکی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم 72 سال کی غلطیوں سے سبق سیکھیں. سیاستدان سیکھ چکے ہیں اور اب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہمارے دیگر جو طبقے بالادست رہے ہیں انہیں بھی اپنے ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. سیاست سے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے سب دروازے بند ہونے چاہیے. اگر سیاستدان سیاست چلائیں، جرنیل بارڈر دیکھیں، جج عدالتیں چلائیں، بیوروکریٹ دفتروں کا نظام چلائیں، میڈیا عوام کو سچی خبروں سے باخبر کرے اور کاروباری طبقہ ملک کی ترقی کے لیے اپنے وسائل جھونکے تو یہ ملک جنت بن جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور اس سے پھر نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، چلے پبلکلی آرمی چیف کا ڈی جی آئی ایس آئی کا نام تو لے لیا گیا، اگر دیکھا جائے نا، اگر آپ اسٹریٹ میں گلی محلوں میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں سیاستدان اور جرنیل جو ہے نا وہ کم کرپٹ ہے، ہماری عدلیہ کا جو نظام ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی سیاستدان اس عدلیہ پہ پریشر ڈالیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. جرنیلوں کی بات تو بعد میں ہوگی، تحفظ تو عدلیہ دیتی رہی ہے، تو سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کو کیا پیغام دیں گے اس چیز پہ؟ دیکھیے، یہ وقت ہے کہ ہر کسی کو خود احتسابی کرنی چاہیے اور جو آئین نے ہر ادارے کے لیے دائرہ کار اور فرائض متعین کیے ہیں اس میں ہم سب دیانتداری کے ساتھ اپنا فرض انجام دیں تو پاکستان اس بحران سے نکل سکتا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان نے ماضی میں جتنے وعدے کیے سب سے منحرف ہو چکا ہے. اسی طرح جو اب کی اپوزیشن جماعتیں ان کے بھی ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف جو نظریات ہیں وہ بھی اب لگتا ہے منحرف ہو چکے ہیں. اوور آل جو پاکستانی عوام ہے اس کو پاکستان کے سیاستدانوں سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟
देखिए, पाकिस्तान के सियासतदानों ने हमेशा पाकिस्तान को मजबूत किया है। पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है वो मार्शल के दौरों में हुआ है। पाकिस्तान की हर जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तान को कुछ दिया है, कभी आइन दिया है, कभी एटमी ताकत दी है, कभी गवादर लेकर दी है, जोग्राफिया बढ़ाया है, कभी पाकिस्तान को सी पैक दिया है, कभी पाकिस्तान को इक्तसादी इस्लाहात दी हैं। पाकिस्तान की हर जमहूरी हुकूमत ने पाकिस्तान को बढ़ाया है, मजबूत किया है और कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तान का जितना नुकसान हुआ है आज तक वो सब मार्शल हुकूमतों में हुआ है, गैर मुंतखब हुकूमतों में हुआ है, गैर जमहूरी अदवार में हुआ है। हमें इस तारीख से सबक सीखना चाहिए और मुल्क में आइन की हुक्मरानी और जमहूरी निज़ाम के तसलसल को मजबूत बनाना चाहिए ताकि पाकिस्तान मजबूत हो। ऐसा सर आप कहते हैं कि मार्शल लॉ ने नुकसान किया, यानी सारे जो है जमहूरी दौर में काम हुए हैं, तो मार्शल लॉ ने नवाज शरीफ दिया है वैसे पाकिस्तान को, इस पे क्या? देखिए, जब 35 साल मार्शल लॉ के साए होंगे तो उन 35 सालों में जो भी सियासत निकलेगी मार्शल लॉ के साए से निकलेगी। अयूब खान का मार्शल लॉ 10 साल रहा था तो उसी दौर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी पैदा हुए। जनरल ज़िया का अगर 11 साल का मार्शल लॉ था तो उसी दौर में अगर किसी ने सफ़र शुरू किया तो वो उसमें नवाज शरीफ साहब का भी और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का भी नाम आता है, उन्हीं अदवार में वो उन्होंने सियासत की। फिर मुशर्रफ साहब 9 साल बैठे रहे तो कई लोगों ने उन 9 सालों में अपनी सियासत शुरू की, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम की हुक्मरानी के परचम को बुलंद किया और यही उनका किरदार, उनका गुनाह बन गया और उन्हें इसकी सज़ा मिली। लेकिन अब हमें पाकिस्तान में अवाम की हुक्मरानी के नारे को गुनाह नहीं समझना चाहिए, इसे एक सवाब समझ के इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसी से पाकिस्तान का वफाक चल सकता है। इस वक्त जो पाकिस्तान के छोटे सूबों में महरूमी पैदा हो रही है, अगर हमने पाकिस्तान की आइन और जमहूरियत को कमज़ोर किया तो खुदा ना खास्ता हम इस बच्चे कुचे पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की कमज़ोरी के ऐसे बीज बो देंगे जो हमें किसी हादसे की तरफ ले जा सकते हैं। धरने की आपने बात की, धरना किस तारीख तक धरना आप देंगे? कोई तारीख फाइनल हुई है कि धरना आप देने जा रहे हैं? जैसे कि पीडीएम ने ऐलान किया है, हतमी लॉन्ग मार्च का ऐलान 1 फरवरी को पीडीएम की लीडरशिप करेगी और उसमें तमाम तफसील बता दी जाएगी। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी बहुत जल्द पीडीएम छोड़ने जा रही है, तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम की कमजोर विकेट समझे? पीडीएम की तमाम जमातें इस मुट्ठी और मुक्के की तरह मुत्तहद खड़ी हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट किया है कि इस्राइल को अपोजिशन बड़ा हुकूमत निशाना बना रही है, लेकिन कल एक इंटरनेशनल वेबसाइट ने ट्वीट किया है बाकायदा तौर पर, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ के दौरे को नवाज शरीफ ने वो ये नहीं कि कोई जाली वेबसाइट हो। सेशन बन जाएगा।